مسلم لیگ سر فہرست تھی. مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ میرے خیال میں ہماری کوئی 6 سے زیادہ نشستیں ہو چکی ہیں اور پچھلے 3 ماہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اور اسی طرح دیگر اور بھی جماعتیں ہیں جو ایک ہم چاہتے ہیں کہ ایک مجموعہ ایک گلدستہ جو ہے ایک آلٹرنیٹ پیش کیا جائے. جس طرح کہ کل میں نے میٹنگ کی اور آپ سے کل بھی میں مخاطب تھا تو بہت سے ایسے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے جن کے پاس جانے کے لیے جگہ کوئی نہیں. اور آج اور کل میں جو اعلان ہونے جا رہے ہیں تو دیگر لوگ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کریں گے کیونکہ بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جو کہ اپنا اپنا منشور لے کر آئی تھیں, جو میدان میں اتری تھیں, جنہوں نے کوششیں بھی کیں کاوشیں بھی کیں, لیکن آخر میں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ معاملات ان کے طے ہو گئے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک نظریہ, میں کل جو کہا تھا نا کہ مفادات کی سیاست ہو رہی ہے صرف, اور یہ پاکستان کے عوام کی سیاست نہیں ہو رہی, 25 کروڑ عوام کے لیے سیاست نہیں ہو رہی, مہنگائی بے روزگاری لا قانونیت کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے کے لیے سیاست نہیں ہو رہی, اور سود کے خلاف جہاد کے لیے جنگ نہیں ہو رہی. یہ جنگ صرف اپنے اپنے مفادات کے لیے ہو رہی. تو ایسے لوگ جو اس وقت پریشان ہیں, جنہوں نے ماضی کے اندر دیکھا کہ حکومتیں آئی ہیں اور چلی گئی ہیں اور عوام کے لیے کوئی ڈیلیور نہیں کیا لیکن اپنے وارے نیارے ہو گئے, اور اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایک نیا الائنس جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں. کل میں نے الائنس کا ذکر کرنا تھا لیکن نام بھی دے دیا کہ ہم نے نیشنل یونٹی الائنس یعنی قومی یکجہتی اتحاد کے نام پر یہ الائنس کٹا کیا ہے. کل جو ہے وہ ہم نے اپنی میٹنگ کی تھی. آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے. میری آج صبح جماعت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے جناب حامد الحق صاحب سے بات ہوئی تھی. انہوں نے آج آ کر ہمارے ساتھ یہاں ہی اعلان کرنا تھا لاہور کے اندر, لیکن فوگ کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے. اگلے 1 یا 2 روز میں یا وہ اسلام آباد آئیں گے یا میں کوڑا خٹک جاؤں گا, اور یا وہ لاہور آئیں گے, جہاں بھی ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ وہ بھی اس میں اعلان کریں گے. تو کیونکہ الیکشنز جو ہے وہ 8 فروری کو ہیں, وقت زیادہ نہیں ہے, تو ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ ہم ایک امبریلا کے نیچے جو ہے وہ اکٹھے ہو کے ایک نشان پر سارے دوست جو ہے وہ الیکشن لڑیں, لیکن اس کے لیے تاخیر ہو چکی ہے. جو الیکشن کمیشن سے بات کی تھی انہوں نے جولائی کے کہہ رہے تھے کوئی 19 تاریخ تک کی تاریخ تھی جس میں, لیکن اب ہم آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں گے کہ کیسے طریقے سے ہم الیکشن میں جائیں تاکہ پتہ لگے کہ اس قومی یکجہتی اتحاد کے جو امیدوار ہیں اور اس کے جو سپورٹڈ امیدوار ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے کامیاب کروانا ہے اور کس طرح سے ان کو آگے لے کر چلنا ہے. تو یہ انشاءاللہ بات تھی. دوسرا, ہر کسی کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں, کیا پولرائزیشن کتنی بڑھ چکی ہے, اختلافات اتنے ہیں کہ ایک دوسرے کی کوئی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں. الیکشنز تو بہت دور کی بات ہے, اور مزے کی بات ہے کہ جو ساری جماعتیں اکٹھی تھیں 16 ماہ ماشاءاللہ جن کو حکومت ملی, نہ کسی کا منشور ایک تھا, نہ کسی کا مشن ایک تھا, نہ کسی کی منزل ایک تھی, لیکن ایک ہی منزل تھی اور وہ اقتدار کی تھی اور مفادات کی تھی. لوگ دیکھ چکے ہیں سارا تماشا بار بار. لوگوں کو اب ایک نیا ایسا نظام چاہیے جس میں کہ لوگ ہم یہ کہہ سکیں یار کہ ہم اپنے لیے نہیں, اپنے مفادات کے لیے نہیں, ہم آپ کے مفادات کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم 25 کروڑ عوام کے مفادات کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے سے بالاتر ہو کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اور اس ملک کا وہ نظریہ جس نظریے پہ یہ ملک بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا بات کرتے ہوئے اب ڈرتے ہیں. اس خوف سے باہر نکل کر اس ملک کو اس قبلہ اس طرح ہم نے درست کرنا ہے جس کے لیے ہم نے, جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا. ہم نے اس لیے نہیں کرنا کہ ہم نے کوئی محلات بنانے ہیں, باہر اپنے کوئی اکاؤنٹ کھولنے ہیں, ہم نے کسی سے کوئی خط منگوا کر اپنے جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کروانا ہے. ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہماری تمام پالیسیز جو ہیں, چاہے وہ اکنامک پالیسیز ہوں, چاہے وہ ہماری گورننس ہو,
چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہو، چاہے اس کے اندر دیگر معاملہ فارن پالیسی ہو، خارجہ پالیسی ہو، اس کا محور جو ہے وہ ہمیں وہ نظریہ رکھنا چاہیے جس نظریے کے لیے پاکستان بنا تھا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آج ملک کے اندر بھی پولرائزیشن ہے اور امت مسلمہ کے اندر بھی ایک پولرائزیشن ہے. آج غازہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اب تو ہم بات کرتے ہوئے بھی کتراتے ہیں اس بات پہ کہ میں یہ کہتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ جو متھ تھی، جو کہا جاتا تھا کہ یہ ناقابل تسخیر ہے اسرائیل کے بارے میں، اور ان نہتے جو حماس کے نوجوان ہیں انہوں نے کم از کم ان کو آج میرے خیال 2 ماہ کے قریب ہونے لگے ہیں، الحمدللہ ان کو روک کے رکھا ہوا ہے اور دنیا کو یہ بتا دیا. یہی بات مجاہدین افغانستان نے، جو کہ اللہ اور جہاد کے نام پر کھڑے ہوئے تھے، پہلے ایک سپر طاقت کو شکست دی، پھر دوسری سپر طاقت کو شکست دی. نہ صرف دوسری سپر طاقت کو شکست دی، 40 ممالک اور ساری دنیا کا، جہاں کہتے تھے نا کہ مدر آف آل بامس، وہ وہاں پر لے کر آئے تھے. لیکن جو ایمان کی قوت پہ کھڑا ہوگا، جو جہاد کی قوت پہ کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ غائب سے اس کی مدد فرماتے ہیں. اور یہ ہماری تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس تاریخ کے اندر وہ ہے. تو آج ان فلسطینیوں کے لیے بھی ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے جو کشمیر میں ہیں ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھانا چاہتے ہیں، جن کے لیے جو ہمدردیاں تھیں ہماری، کم از کم ہم یہ تو کہتے تھے کہ ہم ان کو مورل، پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں. چلو ہم ملٹریلی ان کی سپورٹ نہیں کر رہے، کم از کم ہم وہ مورل، پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ تو اس طرح کریں کہ کم سے کم ہر ایشو کو ہم آگے لے کر آئیں، کشمیر کے بارے میں بات کریں. اب اس ڈگر پہ ہمیں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں اور کشمیر پہ گفتگو کرتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت یہ کرے گی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ دیگر معاملات کرے گی اور کشمیریوں کو چھوڑ کے کرے گی، وہ میرے خیال میں اپنے ساتھ بھی زیادتی کرے گی، پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی کرے گی. تو اس سوچ کے ساتھ ہم لوگ سامنے آئے. دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں، مرکزی مسلم لیگ بھی، میں بھی، ہم سارے پاکستان کی سیاست کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے. 6 مرتبہ سے زیادہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. ہم نے الحمدللہ وزارتیں بھی دیکھی ہیں. اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ اس عمر میں جا کر اب میں کہوں یار کہ اس پولرائزیشن کے اندر، اس نا امیدی کے اندر، اس وقت ملک لوگوں میں ایک نا امیدی ہے. الیکشنز کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ جناب الیکشن ہو رہے ہیں جاز الحق صاحب، ممبران بھی یہی پوچھتے ہیں، جو الیکٹیبل ہیں وہ بھی یہی پوچھتے ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی یہ پوچھتے ہیں، اور تمام جماعتوں کے، کیونکہ ہمارا تعلق تو سب سے ہے. کوئی پیپل پارٹی والا مل جائے وہ بھی پوچھتا ہے الیکشن ہو رہے ہیں جی، مسلم لیگ نون والا مل جائے وہ الیکشن ہو رہے ہیں جی. ہمارے اپنے لوگ بھی یہ پوچھیں. ہاں جی جہاں صاحب میں بتا رہا ہوں کہ 8 تاریخ کو الیکشنز ہو رہے ہیں. ہم نے اس تیاری کے ساتھ میدان میں جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ الیکشنز ہو جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ابھی کورٹس نے بہت سے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے ان کو منظور کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سا میدان لگے تاکہ الیکشن 2 نہ کروانے پڑے، 1 کروانا پڑے، اور اس کا رزلٹ بھی جو ہے وہ ایک اچھا رزلٹ ہے. تو بس یہ میری چھوٹی سی گفتگو تھی جو میں نے کرنی تھی. میں ایک مرتبہ پھر مرکزی مسلم لیگ والوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری جو کاوشیں تھیں پچھلے تقریباً 3 ماہ سے، شاید تھوڑا زیادہ عرصہ ہو گیا، جو ہم گفتگو آپس میں کر رہے تھے، اور پھر ماضی میں بھی ہم نے اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ بہت کام کیا ہوا ہے. دفاع پاکستان کونسل کے ذریعے بھی پاکستان کے ہر کونے میں ہم گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے جو کہ مجھے مرکزی مسلم لیگ کو سمجھنا پڑے گا یا ان کو پی ایم ایل زیڈ کو سمجھنا پڑے گا. ہمارا نظریہ بھی ایک ہے، ہماری سوچ بھی ایک ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری منزل بھی ایک ہے. اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. میں ایک منٹ، تھوڑا آپ لیٹ ہو گئے ہیں نیشنل الائنس بنانے میں، کیونکہ اگلے 2-3 دن میں جو ہے وہ انتخابی نشان بھی سب کچھ ہو جائے گا. تو آپ کیا جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں اچیو کر پائیں گے یہ ڈیلے کی وجہ سے؟ انشاءاللہ تھوڑی سی ڈیلے ضرور ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم یہ 1-2 ماہ 3 ماہ پہلے ہو جاتا تو ہمارا الائنس بھی ایک ہوتا، سمبل بھی ایک ہوتا، سب کچھ ایک ہوتا.
تو بہت سے ایسے ہیں لوگ جو کل سے میرے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم جائیں کہاں. کسی جماعت میں الیکٹیبل ہیں، کسی جماعت میں جا نہیں سکتے، تو ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ آئیں، ہمارے اس چھتری کے نیچے آئیں، ہم مل کر الیکشن لڑتے ہیں. اس طرح بھاولپور سے ہیں، رحیم یار خان سے ہیں، آج مجھے گجرانوالہ سے بھی بہت سے لوگوں کا فون آیا ہے، سیالکوٹ سے بھی بہت سے لوگوں کا فون آیا. تو انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ وقت تو بہت کم ہے، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنس کو لے کر ایک گروپ کے اندر الیکشنز لڑیں گے، اور پھر انشاءاللہ آگے چل کر اسمبلی میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے. بتائیے گا کہ آپ کبھی مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کے مشن پہ نکلتے ہیں، کبھی دفاع پاکستان کونسل کے محاذ پر اپنی سیاست بچانے کے لیے نکلتے ہیں، کبھی تحریک انصاف سے رجوع کرتے ہیں، پھر تحریک انصاف سے سمجھی دیتے ہیں. کیا لگتا ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کبھی آپ پسندیدہ ہوتے ہیں، پی ٹی آئی میں جانا آپ کی غلطی تھی اور ان سے اتحاد کرنا اس کی وجہ سے کچھ ناراضگی؟ سیاست میں کسی چیز کو بھی جو آپ قدم اٹھا لیں کبھی غلطی نہیں کہتے. سیاست میں جب آپ نے قدم اٹھا لیا نا، اس کو آپ غلطی نہیں کہتے. قدم اٹھایا آپ نے پولیٹیکل، آپ نے دیکھا جو معاملات، اب آپ کو تو نہیں پتا کہ آگے چل کر کیا ہوگا. یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لوگوں نے مل کر الیکشن لڑے ہیں، آئی جی آئی بھی بنی تھی، ایم ایم اے بھی بنی تھی، اس طرح کے اتحاد بنتے رہتے ہیں. تو اگر ان کے ساتھ بھی ایک دو جماعتیں ہم ساتھ ہو گئے تھے الیکشن لڑنے کے لیے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا. دوسرا سوال آپ نے کیا جو کہ بڑا اہم سوال تھا آپ کا پہلا، میں ضرور دوبارہ اگر دہرائیں تو میں اس کا جواب دوں گا. مختلف پلیٹ فارم، ہر مختلف پلیٹ فارم اس لیے کہ ہماری جماعت تو پاکستان مسلم لیگ ضیاء شہید ہے، اور وقت کے ساتھ انسان جب سیاسی طور پہ دیکھتا ہے، اگر آپ اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صحیح طرف سمجھ جا رہے ہیں، تو اگر آپ کسی سے سپورٹ لے سکیں، کسی کو سپورٹ دے سکیں، تو اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی کہے جناب میں نے فلاں جماعت میں شمولیت اختیار کی اور میں پھر وہاں سے بھاگ گیا، یا کہیں اور میں گیا تو وہاں سے بھاگ گیا. انشاءاللہ جہاں جو بھی ہمارے ساتھ اس الائنس کے اندر آنا چاہے گا، ہم سب کو ویلکم کریں گے. سیاست یہ فرمائیے کہ میرا بھی سوال ایسے ملتا جلتا ہی ہے کہ ماضی میں آپ کی سیاست میں کنسسٹنسی نہیں ہے، اب آپ کی یکسوئی کا کیا یقین ہے، کیا آپ؟ کنسسٹنسی اس لیے نہیں تھی کہ میرے پاس سر محل نہیں تھا. کنسسٹنسی اس لیے نہیں تھی کہ میرے پاس وہ پیسے نہیں ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے. کنسسٹنسی کا کیا مطلب ہے؟ 6 مرتبہ میں الیکٹ ہو چکا ہوں، پارلیمنٹ کے اندر جا چکا ہوں، 2 مرتبہ میں وزیر رہ چکا ہوں، تو اس سے زیادہ کنسسٹنسی کیا ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں یہاں جو 6 مرتبہ الیکٹ ہو کے اسمبلیوں کے اندر گئے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس جو الیکٹیبل کینڈیڈیٹس ہیں 15 سے 20 کے قریب ہیں، اور لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور اب یہ جو جماعتیں ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں، ان کے بھی کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں. کچھ جماعتوں کے ساتھ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات چیت کر رہے ہیں، جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے اور اخباروں میں بھی آیا اور باہر بھی بات آئی ہے. تو کوشش کریں گے جتنی بھی اللہ کو منظور ہوگا. نہ بھی ملی تو ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اس سمت کو ہم لے کر جائیں گے، اس نظریے کو ہم لے کر جائیں گے. ہمارا ہیلی کاپٹر کا نشان ہے، ویسے اگر آپ کو بتا دوں، یا کرسی تو نظر آ رہی ہے آپ کو لگی ہوئی. یہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا جب اگلے 1-2 دنوں کے اندر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے. میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میری جی ڈی اے والوں سے بھی بات ہوئی ہے. کراچی میں کل میری بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب سے، بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے. وہ بھی 1-2 دنوں میں کہتے ہیں کہ میں ملاقات کرتے ہیں، ہم بیٹھ کر دیکھتے ہیں کس طرح ہم نے چلنا ہے. دیگر جماعتیں بھی ہیں جن کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، تو دیکھیں گے پھر آگے چلیں. میں نے کہا کوئی بھی جماعت جو آنا چاہے، کسی جماعت کے ساتھ ہمیں کوئی قطغن نہیں ہے کہ ہم نے کہا جی فلاں کو نہیں لینا، فلاں کو نہیں لینا. جو آنا چاہے گا موسٹ ویلکم.